قرآن مجید کے 7ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے نصرانیوں کی ایک اچھائی کا تذکرہ کیا۔ چھٹے پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتایا کہ اے مومنو، اگر تم اپنا سب سے خطرناک دشمن کسی کو پاؤ گے تو وہ کون ہے؟ الیہود والذین اشرکوا، یہود اور مشرکین۔ اور اگر محبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریبی کسی کو پاؤ گے تو وہ کون ہے؟ جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں۔ اب ایسا کیوں ہے؟ وہ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ان کے اندر قسیسین ہیں، یعنی کہ علماء ہیں، ورہبانہ، اور وہ لوگ ہیں جو دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو تکبر نہیں کرتے۔ یعنی 3 کوالٹی ہے ان کے اندر، اور یہی سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم پڑتا ہے کہ 3 وجوہ کی بنیاد پر لوگ حق کو قبول نہیں کرتے۔ نمبر 1، جو جہلا ہوتے ہیں، جو جاہل ہوتے ہیں، وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ نمبر 2، جو لوگ دنیا پرست ہیں، جو دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہائے دنیا چلاتے ہیں، وہ بھی دین سے دور ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3، جن لوگوں کے اندر تکبر ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، وہ بھی حق کو قبول کرنے سے عاری رہتی ہے۔ اب یہ 7 پارے کا آغاز ہو رہا اس آیت کے بعد سے۔ دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ وہ لوگ ہیں جب یہ لوگ جو اللہ نے اتارا ہے رسول کی طرف، جب ان کے کانوں کے اندر ان کی صدائیں جاتی ہیں، یہ ان کو سنتے ہیں، تو اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترى اعینہم تفیض من الدم، تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ ان سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، مما عرفوا من الحق، جو کچھ یہ لوگ اس سے حق کو پہچان لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہمیں بھی حاضرین میں سے لکھ لیں، ہمیں بھی شاہدین میں لکھ لیں۔ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جب مسلمان آئے تھے، جب وہ آئے تو ان کے پیچھے پیچھے مشرکین کا ٹولہ بھی آیا، اور حبشہ پہنچ کر کے نجاشی بادشاہ کو انہوں نے ورغلانے کی کوشش کری، وہ جب نہیں مانا تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ جن عیسیٰ کو رب مانتے ہو ان کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اب وہ جو دربار کے لوگ تھے وہ سب نصرانی،
کرسچن. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے, تمہارا کیا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ اللہ رب العالمین نے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے ذریعے قرآن مجید کی سورہ مریم کی تلاوت کروائی, اور وہ پڑھتے گئے, اور جب وہ پڑھتے, جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا کہ قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ رونے لگا. اکثر درباری رونے لگے. بعض تفاسیر میں آتا کہ سیرت کی کتابوں کے اندر آتا کہ اس کی آنکھوں میں اتنے آنسو جاری ہوئے کہ اس نے مشرکین کو نکال دیا. جب اس کے حواری لوگ اس کے مخالف ہونے لگے, کچھ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے, تو اس نے ایک تنکا اٹھایا, کہا کہ لوگوں تم کتنا ہی بڑھا دو لیکن ان کی وقت اس کے تنکے سے زیادہ نہیں. اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے کہ تم نے غلو کیا ہے. یہی وجہ اللہ نے بیان فرمائی کہ نصرانیوں کے اندر علماء ہوتے ہیں, دنیا سے کٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, ان میں تکبر نہیں ہوتا. جب حق ان کے سامنے آتا ہے تو یہ قبول کر لیتے ہیں, یہ ان کی اچھائی ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ 7 پارے کے اندر سورہ مائدہ چل رہی ہے, اس کے آخر کے اندر ایک آیت آتی ہے. کبھی دعوت کے میدان میں آپ چلے جائیں, اگر اللہ رب العالمین نے آپ سے کام لینا گے, کسی عیسائی کو دعوت دیتے ہوئے آپ نے یہ آیت پڑھ دی. کون سی آیت؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. قیامت کا دن ہوگا, سارے لوگ کھڑے ہوں گے, انبیاء بھی کھڑے ہوں گے. ایسے عالم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مخاطب کرے گا, مخاطب ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام. اللہ پوچھے گا یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ. اے عیسیٰ یہ بتا, کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لینا؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ تیری ذات پاک ہے, اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو تجھے معلوم ہوتا, تو جانتا. اس لیے کہ میرے دل میں کیا ہے تو جانتا ہے, تیرے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا. اس قدر واضح آئی تھی. اور اگر کوئی سچا عیسائی ہو اس کے دل کے اوپر یہ آیت لگتی ہے. اور یاد رکھنا, یہودی اسلام کی طرف نہیں آتے, کرسچن خوب آتے, عیسائی خوب آتے. اور الحمدللہ آج بھی اگر چلے جائیں آپ ان کنٹریوں کے اندر تو ماشاءاللہ, چاہے عیسائی ہمارے بھائی ہو یا بہنیں ہو, ہزاروں کی تعداد میں اسلام قبول کر رہے ہیں آج بھی. آگے چل کے دیکھیں, اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان فرمائی, سنیں ذرا غور سے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے مومنوں, یہ شراب, یہ جوا, یہ پاسے کے تیر, یہ آستان ہے. رجس من عمل الشیطان, یہ گندگی گئی, یہ شیطانی کام گئی. فاجتنبوا, ان سے بچ جاؤ. لعلکم تفلحون,
تاکہ تم کامیاب بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں پے در پہ قرآن مجید میں شراب کی حرمت کے لیے آیت اتاری، اور سب سے آخری آیت جو شراب کی حرمت کے تعلق سے اتری وہ یہی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ یہ گندگی ہے۔ اب آگے اللہ کیا فرما رہا ہے اس آیت کے بعد میں؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ اللہ فرماتا ہے شیطان کو یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان شراب کے ذریعے، جوا کے ذریعے دشمنی پیدا کر دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، تم کو اللہ کے ذکر سے روک دے، نماز سے روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو بتاؤ رکو گے کہ نہیں رکو گے؟ اللہ نے کیا کہا؟ بتاؤ شراب پینا چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ اور فائدہ کس کا؟ تمہارا فائدہ۔ شراب کے ذریعے نشے کی حالت کے اندر کوئی کچھ کر جائے، سامنے والا کو چھوڑے گا، دشمنی پیدا ہو گئی۔ جوا کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ کسی کو فائدہ مل جاتا ہے، لالچ آ جاتا ہے، دشمنی پھر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ جواری ہوتے ہیں، شرابی ہوتے ہیں، ان کا دور دور تک نماز سے واسطہ نہیں ہوتا۔ تو یہ شراب خطرناک چڑھ گئے۔ اور آج دیکھیں، آپ دیکھیں قانون، انڈیا کا قانون جگہ جگہ پروگرام کر کے قوم کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے، لوگوں شراب چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو۔ اور اسلام نے کب کا یہ پیغام دیا ہمیں؟ ہم تو کہتے ہیں بینڈ لگا دو، لگا دو بینڈ، لیکن تمہارے منتری راتوں کو پیتے کہ نہیں پیتے؟ جگہ جگہ دکانیں کھلی ہوئی ہے، لائسنس تم نے بانٹے ہوئے ہیں، لوگوں کو شرابی بنا رہے ہو۔ ایسے شراب بننی ہوتی؟ قانون ہو جو اسلام کے اندر قانون ہے کہ کوئی شرابی ہو اس کو پکڑا جائے، اس کو کوڑے لگائے جائے، 40 کوڑے تک مارو اس کو۔ یہ قانون ہے اسلام کا۔ اب آگے چل کے اللہ رب العالمین ایک مسئلہ بیان فرماتا ہے۔ کیا مسئلہ؟ بات سننا غور سے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے کی سعادت دے، حج کی سعادت دے، تو یہ مسئلہ سامنے آئے گا۔ حالانکہ آج کل وہ دور نہیں ہے، پھر بھی جانیں کیا فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ اللہ فرماتا ہے اے مومنوں، یہ خطاب خصوصاً صحابہ کو تھا، آزمانے کے لیے اس زمانے کے اندر خصوصاً۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے مومنوں، ضرور بضرور اللہ تم کو آزمائے گا، بشیء من الصید، شکار سے۔ عمرہ جب کرنے جاتے ہیں تو جو خشکی والا شکار ہے، خشکی والا جو شکار ہے وہ حرام ہے۔ آپ احرام کی حالت کے اندر خشکی والا شکار نہیں کر سکتے، سمندر کا جائز ہے، خشکی والا نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیسے آزما رہا ہے؟ صحابہ سے کیا کہہ رہا ہے کہ مومنو تم سنو، اللہ تمہارا امتحان لے گا۔ جب تم عمرہ کے لیے نکلو گے، تمہارے سامنے شکار آئیں گے جو تمہارے سامنے سے گزریں گے، تمہارے ہاتھوں کے قریب ہوں گے۔ تم اگر نیزہ کر کے یوں مار دو تو وہ شکار تمہارا شکار بن جائے۔ اس قدر اللہ آزمائے گا، للچائے گا تم کو۔ کیوں؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ رب العالمین سے غائبانہ طور پر ڈرتا ہے، اللہ کے حدود کو پامال نہیں کرتا۔
حالانکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تاکہ لوگوں کو بتا دے۔ آج آپ دیکھیں ہمیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیوں کیا؟ آزمانے کے لیے تو پیدا کیا نا۔ آج ہم میں سے ہر کے ہاتھ میں موبائل ہے، ٹی وی ہے، گھروں میں لیپ ٹاپ ہے، یہ امتحان کا آج ذریعہ بنا ہوا ہے۔ تم یوز کیسے کرتے ہو؟ علماء کے بیان سنتے ہو، تقریریں سنتے ہو، قرآن کی تلاوتیں سنتے ہو، یا شیطانی کاموں کے اندر لگ جاتے ہو؟ یہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آزمانے کے لیے پیدا کیا۔ اب سوچ لینا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب آگے چل کے اللہ رب العالمین قسم کے بارے میں بتا رہا۔ قسم، اگر کوئی مسلمان قسم کھا لیتا ہے تو قسم 3 طریقے ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی نہیں ہوتا، آدمی بات بات میں قسم کھاتا ہے، قسم سے میں نے نہیں کیا، تو اس کو شریعت کی ٹرمز میں اس کو کہتے ہیں یمین لغو۔ یمین لغو، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ رب العالمین جو تم یمین لغو کھاتے ہو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں کرے گا، لیکن چھوڑنا چاہیے۔ یمین لغو کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے یمین غموس، جھوٹی قسم، وہ نہیں کھانا، اور ایک ہوتی ہے یمین مؤقت، جو بات میں زور پیدا کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ بھئی آدمی قسم کیوں کھاتا ہے؟ آپ کے اوپر لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ کام کیا اور آپ نے وہ نہیں کیا، تو آپ اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہو کہ میں نے نہیں کیا۔ کیوں؟ تاکہ بات میں آپ کی زور پیدا ہو۔ ہاں، اگر کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے، سپوز کرے اب ایک قسم یہ ہوگی کہ آپ کہو کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا تو اس الزام میں ایک صحابی تھے مصطح بن عثاصہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی شامل ہو گئے لوگوں کے بہکاووں میں آ کر کے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی کفالت کرتے تھے، ان کو کچھ ساز و سامان دیا کرتے تھے، ان کو کھلاتے تھے پلاتے تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میری بیٹی کے الزام لگانے میں یہ بھی شامل ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اب میں اس کے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کروں گا۔ انہوں نے قسم کھا لی۔ تو جب انہوں نے قسم کھائی تب ہوا کیا؟ وہ بڑے شرمندہ ہوئے آخر میں، مصطح بن عثاصہ رضی اللہ عنہ، اور پھر ان کو جب حد لگ گئی تو لوگوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھائی وہ غریب آدمی ہے بیچارہ، آپ ایسا نہ کریں کہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں، آپ اس کے ساتھ میں جو کرتے تھے وہ کریں۔ تو وہ کہنے لگے میں نے تو قسم کھائی۔ پھر کہا کہ آپ قسم کا کفارہ ادا کریں، قسم کا کفارہ ادا کریں۔ اب وہ کفارہ کیا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کے اسی بارے بتایا۔ دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کتنا کھانا کھلانا؟ ایک ایک روٹی نہیں بانٹنا ہے، ایک روٹی بانٹ دی کہا ہو گیا، نہیں، جتنا تمہارے گھر والے پیٹ بھر کے آرام سے کھانا کھاتے ہیں اتنا تمہیں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر آپ کا گھر کا ایک فرد آرام سے کھانا کھاتا ہے اتنا ایک مسکین کھائے گا، تو ایسے ہی 10 مسکینوں کو آپ کو کھانا کھلانا ہے۔ کتنے؟ 10 مسکین۔ اگر کھانا کھلانے کی طاقت نہ ہو تو اللہ کیا فرماتا ہے، او کسوتہم، یا انہیں کپڑے پہناؤ۔ اگر کھانا کھلانے کی طاقت بھی نہ ہو، کپڑے پہنانے کی طاقت بھی نہ ہو،
او تحریر رقبہ، ایک غلام آزاد کرو. یہ تو اور طاقت نہیں ہے، غلام کہاں سے لاؤ؟ ہم اللہ نے آخر میں آسانی کری. کیا فرماتا اللہ؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اگر ان میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے تو 3 دن کے روزے رکھو. کتنے دن کے؟ 3 دن کے روزے رکھو. یہ قسم کا کفارہ ہو گیا. اب آگے چل کے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی نعمتوں کا ذکر کیا. اب دیکھیں ذرا، اللہ رب العالمین نے نبیوں کو جو معجزے دیے نا دنیا کے اندر، اگر کافروں کے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی اللہ کا خوف ہوتا تو وہ ایمان لے آتے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے. یہ کم معجزہ تھا؟ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، لوگ ایمان لائے. جن کو نہیں لانا تھا وہ نہیں لائے، اور اکثریت نہیں لائی. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ یاد کریں جب آپ اللہ کی اجازت سے مٹی کی ایک مورت بناتے جو پرندے کی مورت ہوتی، پرندے کی مورتی ہوتی. فَتَنفُخُ فِيهَا، تو آپ اس کے اندر پھونک مارتے. فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جاتا. کوئی جادوگر کر سکتا ہے؟ نبیوں کو لوگوں نے آخر میں پتا کیا کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ پتھر کی مورت بنائی، پرندے کی مورتی. کون سی؟ پتھر کی مورتی. اور آپ نے پھونک مارا، اللہ کے حکم سے وہ اڑنے لگ گیا. یہ معجزہ دکھایا. اور یہی نہیں، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے مادر زاد اندھا وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہونے والا بچہ جب آپ کے سامنے آتا، آپ اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ دیکھنے لگ جاتا. والابرص، وہ آدمی جو کوڑی کا مریض ہے، جس کو برس کی بیماری ہے، آپ اس کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے. اور یہ کچھ بھی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سے پہلے کے نبی ہیں، سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں. اب دیکھیں کتنے معجزے دیے، کتنے معجزے دیے اللہ نے. اور اس سے بڑا کیا معجزہ ہوگا؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، اور یاد کرو عیسیٰ علیہ السلام جب آپ اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر کے دکھا دیا کرتے تھے. مردے کو زندہ کر کے دکھانا کس کو معجزہ دیا اللہ رب العالمین نے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور آج ہمارے پتہ کیا معلوم ہے لوگوں کو؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی بھی کر دیا کرتے تھے. اور لوگوں نے واقعات گھڑے کہ ایک عیسائی ان کے پاس میں آیا، کہنے لگا کہ بھائی قرآن میں آیت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، کوڑی کو مریض کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، انڈے کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے. تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، تمہارے نبی نے کبھی ایسا کیا؟ عیسائی نے کیا کہا؟ جو لوگوں نے کہانی بنائی کہ تمہارے نبی نے کبھی ایسا کیا؟ کہا کہ نہیں کیا. وہ پکڑ کے کن کے پاس میں لایا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس میں.
شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ کہتا ہے کہ بھائی تمہارے نبی سے ہمارے نبی افضل ہیں، خود تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، کیا تمہارے نبی کر سکتے تھے؟ کہا تو نبی کی بات کرتا ہے، میں نبی کا ادنا امتی ہوں۔ کہا چل قبرستان لے گئے اس کو، کہا خبر دیکھتا ہے؟ کہا کہ ہاں دکھتی ہے۔ کہا جانتا کس کی خبر ہے؟ کہا پتا نہیں کس کی خبر ہے۔ کہا یہ ایک قوال کی خبر ہے۔ کس کی ہے؟ قوال کی خبر ہے۔ اگر کہے تو قوالی کہتا کہتا میں اس کو اٹھا دوں۔ کیسے اٹھا دوں؟ قوالی کہتا کہتا۔ پھر پوچھا کہ مجھے یہ بتا جب تیرے جو نبی تھے وہ مردے کو زندہ کرتے تو کیا کہتے؟ کہا وہ کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ کہا میں عبد القادر جیلانی ہوں، میں قم بإذن اللہ نہیں کہوں گا، میں کہتا ہوں قم بإذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اور وہ کھڑا ہو گیا۔ اب یہ کہانیاں بنائی گئی، کہانیاں بنائی گئی۔ کیوں بنائی گئی؟ اولیاء کی شان کو انبیاء کی شان سے بڑھاؤ۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ان الزامات سے پاک ہیں، صاف ہیں، بری ہیں۔ وہ نہ یہ عقیدہ رکھتے تھے، نہ ان کا کوئی ان عقیدوں سے کوئی تعلق ہے۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ اب ذرا آئیں تصویر کا دوسرا رخ۔ یہ معجزہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا نا، اب یہ 7 پارہ چل رہا ہے، سورہ انعام شروع ہوتی ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ کفار جو بھی کہہ رہے ہیں، اللہ جو بھی مطالبہ کر رہے ہیں ہم پورا کر دیں، یہ جو بھی سوال کر رہے ہیں ہم ان کی بات مان لیں۔ کفار پتہ کیا کہتے ہیں، کیسے کیسے معجزات مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جتنے مٹی کے پہاڑ ہے سب کو سونے کا بنا دو تب نبی مانے، زمین سے جو ہے آپ پانی کے چشمے نکالو خوب تب نبی مانے، آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھو تب ہم نبی مانے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو تنبیہ کری، کہا نبی یہ آپ کے اختیار کا معاملہ نہیں ہے۔ کیا فرماتا اللہ؟ سننا بات غور سے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو ان کا ایمان نہ لانا، آپ کی بات نہ ماننا برا لگ رہا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ طاقت رکھتے ہو، ان تبتغی نفقا، کیا آپ کوئی سرنگ بنا لیں، او سلم، یا کوئی سیڑھی بنا لیں، فتاتیہم بآیہ، اور ان کے پاس میں کوئی نشانی لے آئے تو آپ لے آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جب معجزے دکھاتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے، منشا سے دکھاتا ہے، کوئی اللہ پر تھوپ نہیں سکتا۔ اور پھر ایک بات کہی، کیا فرمایا اللہ نے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اگر اللہ چاہتا تو سارے کے سارے لوگوں کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، کوئی نادان نہیں رہتا۔ اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے دیتا، پھر کائے کی آزمائش؟ اللہ نے ان کو پیدا کیا آزمانے کے لیے، تو یہ معجزے دکھانا یہ اللہ رب العالمین کے پر کوئی تھوپ نہیں سکتا کہ کافر تھوپ دے کہ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ تب مانیں گے، نہیں، یہ اللہ کی شان ہے، وہ جو چاہے گا کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کو معجزے دیے اللہ رب العالمین نے، اور سب سے بڑا معجزہ اللہ کے نبی کا کیا ہے؟ یہ قرآن معجزہ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تم قیامت تک ایک سورت بھی اس کی جیسی بنا کے لا کے پیش نہیں کر سکتے۔ اب آگے دینا ذرا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک بات بیان فرمائی، بڑی مشہور بات ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ ہمارے جو احباب کے عقائد ہے سب کا معاملہ ختم ہو رہا ہے۔ کیا فرماتا اللہ؟
قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، اللہ فرماتا ہے اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس میں اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، نہ میں اپنے عالم الغیب ہونے کا اعلان کر رہا ہوں، میں غیب بھی نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، جو میرا رب مجھے بتاتا کہ میں اس کی اتباع کرتا ہوں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ نبی مختار کل نہیں ہے، اللہ کے نبی کے پاس میں زمین و آسمان کے خزانے نہیں ہیں، خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین کے غیب کی باتیں بتائی گئیں، جتنی بتائی گئیں اتنی جانتے گئے، جتنی نہیں بتائی وہ نہیں جانتے۔ اور اللہ کے نبی نور بھی نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا گئے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو کس سے بنایا گئے؟ مٹی سے بنایا گئے، اور آپ اولاد آدم میں سے ہیں۔ اور آخری بات اللہ نے کیا فرمایا؟ کون کامیاب گئے؟ ایمان والے کون گئے؟ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ میں ظلم کو نہیں ملایا، یہی لوگ صاحب امن ہیں، یہی لوگ امن والے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ ایمان کے ساتھ میں کیا نہیں ملایا؟ ظلم۔ صحابہ نے سوچا کہ یار یہ قرآن کی جو آیت ہے کہ ظلم کو نہیں ملایا، اور ہم میں سے کون ہے جو اپنی جان پر ظلم نہیں کر بیٹھتا؟ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس نہیں آئے۔ سننا بات غور سے، کوئی اگر کہے کہ میں قرآن کو قرآن سے سمجھ لیتا ہوں، سمجھ نہیں آتا۔ قرآن بغیر حدیث کے آپ سمجھ نہیں سکتے۔ صحابہ آئے اللہ کے نبی کے پاس میں، کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ کہا کیا ہوا میرے صحابہ؟ کہا قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ میں ظلم کو نہیں ملایا وہ لوگ صاحب امن گئے، وہ لوگ ہدایت یافتہ گئے۔ وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور ہم میں سے کون گئے جس نے اپنی جان کے پر ظلم نہیں کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ میں شرک کو نہیں ملایا یہ لوگ امن والے گئے، یہ لوگ ہدایت یافتہ گئے۔ اور ایک بات لے کر کے جاؤ، سعودی عرب وہاں امن ہے، چین ہے، وہاں کے عوام سے پوچھیں کیوں ہے؟ وہاں شرک کا نام و نشان نہیں، وہاں شرک کا نام و نشان نہیں، وہاں توحید کا پرچم لے رہا ہے ماشاءاللہ۔ کہیں ڈھونڈنے جاؤ گے نا دوربین لے کر کے الحمدللہ آپ کو شرک کا کوئی اڈا وہاں دکھائی نہیں دے گا۔ اور یہی یاد رکھنا اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ میں شرک کو نہیں ملاتے یہی لوگ امن والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی توحید کی برکت کی وجہ سے آج بھی اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا رکھا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ کیوں؟ ہمارے خود کے بھائی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں شرک کے اندر ڈوبے ہوئے، بولو میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہی وجہ ہے کہ آج اللہ کی رحمت ہم انڈینز کے اوپر نہیں آتی، نہیں آ رہی، کیونکہ توحید جو رب کی ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ملاوٹ والا دین چل رہا ہے، بزرگوں کی باتیں چل رہی ہیں، بزرگوں کے اقوال چل رہے ہیں، نبی کی بات کو لوگوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، تاکوں کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے، قرآن کو پھینک کر کے رکھا ہوا ہے۔ رمضان میں نکالیں گے
دھول صاف کریں گے اور پڑھنے بیٹھ جائیں گے، تر 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 کر کے پڑھ گئے، رکھ دیں گے، پھر کوئی سمجھتا نہیں کیا لکھا ہے قرآن کے اندر، رب کہنا کیا چاہتا ہے ہم سے، ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے، پیغام کیا دینا چاہتا ہے، کیا توحید بتانا چاہتا ہے، کوئی نہیں سمجھتا۔ لوگوں، قرآن آیا ہے سمجھنے کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کب ملتی ہے؟ جب آدمی سمجھتا ہے، جب آدمی سمجھتا ہے۔ تو بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، بس دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و حدیث کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر توحید کی دعوت کو عام کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین شرک کا خاتمہ پوری دنیا سے کرا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے جو بھائی شرک کے اندر، بدعات کے اندر، خرافات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت کا راستہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اسلام کو زندہ رکھے، خاتمہ فرمائے، ایمان پر فرمائے، آمین۔ تقبل رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔